السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 یعنی 29 نمبر کی یہ سورۃ کریمہ ہے قرآن کریم میں، اور اسی سورۃ کریمہ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53، 54، 55 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا عذاب کی جلدی آنے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں فرمایا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن کریم تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب نازل فرما۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ نے جو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قرآن کریم برحق ہے تو ہم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا پتھر برسا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو نہیں مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو وہ لوگ بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں اور جو ہمارا دین ہے ہم اسی دین پر رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہم نہیں مانیں گے، لہذا اگینسٹ کرنے کے لیے، اپوز کرنے کے لیے وہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر اتنا ہی ہے، اتنا ہی تمہارا دین سچا ہے، اگر تم ایسے ہی سچ بول رہے ہو، تم حق بات پیش کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولو کہ عذاب جلدی بھیج دے۔ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی عذاب بھیجو۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے جگہوں پر سوشل میڈیاز پہ بھی بہت سارے ویڈیوز آتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں اتار دیا عذاب، ہم نے ایسا کر دیا، کیوں نہیں عذاب ہمارے اوپر آ گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اتنا مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہر طرح سے ان کے اوپر ان کے عرصہ حیات کو ہم نے تنگ کر دیا ہے، ہر طرح سے ان کے ناک میں ہم لوگوں نے دم کر کے رکھ دیا ہے، ہم لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو عذاب جلدی کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جواب دیتے ہوئے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے لیے مقرر وقت کو نہیں کیا رہتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے لیے وقت کو مقرر نہیں کیا رہتا تو عذاب جلدی آ جاتا۔ عذاب کا وقت مقرر ہے کہ نہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو اس سے بہت پہلے جب یہ دنیا نہیں بنی تھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا انجام مقرر کر دیا تھا، اور ان کا انجام مقرر کب ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا عذاب ہے، لیکن دنیا میں عذاب ملے یا نہ ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ظلم و ستم کی انتہا کر دے اور اس کو دنیا میں عذاب نہ ملے، تو تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ول پاور دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے کہ جو چاہے کرنا ہو کر لو۔ کوئی اگر ظلم و ستم کی انتہا بھی کر دے گا اپنے پاور کے حساب سے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو پکڑ بھی لے،
اور ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی پکڑے، لیکن دنیا کی جو پکڑ ہے یہ ٹیمپروری ہے اور یہ حساب کو بے باک کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے حساب کو بے باک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن مقرر کیا ہے، جس میں سبھی کو حاضر ہونا ہے، سنگل حاضر ہونا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، نام اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا سب کا کچا چٹھا لے کر کے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑنا ہے اور کھڑ کر کے کیا کیا نہیں کیا سب کا اس کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر حساب کا وقت مقرر نہیں ہوتا، عذاب کا وقت مقرر نہیں ہوتا، جزا اور سزا کا وقت مقرر نہیں ہوتا، تو مشرکین مکہ کیا کسی کے اوپر بھی جلدی سے عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور جب اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اچانک آ جائے گا۔ اس سے مفسرین نے دونوں مراد لیا ہے، مفسرین نے دونوں کا دنیا میں بھی عذاب اچانک آ جائے گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں گئے، وہاں سے جو ہے پورے بنی اسرائیلیوں کو نکل کے فرار ہو گئے ان کو آزاد کرانے کے لیے۔ پیچھے سے فرعون اور آل فرعون اپنا لاؤ لشکارہ لے کر کے پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے، تعاقب کرنے کے لیے نکل گئے۔ ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ اتنے طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، جائیں گے آرام سے موسیٰ کو اور بنی اسرائیلیوں کو پکڑ لیں گے اور پھر سے قیدی بنا دیں گے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیلیوں کے لیے دریا کے اندر رستہ بنا دیا، اس وقت بھی ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بیچ دریا میں فرعون اور آل فرعون گئے تو کیا ہوا؟ اچانک عذاب آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ اسی کو کہتے ہیں اچانک عذاب آ جانا، کہ خود بھی پتہ نہیں رہے گا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کا بھی معاملہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر کے ساتھ کب مکہ کے اندر گھسے مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا۔ اچانک پورے مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پورا مکمل اختیار اور ہولڈ ہو گیا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے رحم و کرم پر آ گئے، اور وہیں سے ان کا صفایا ہو گیا، یا تو مسلمان ہونا ہے یا نہیں تو ٹیکس دینا ہے۔ سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور عذاب اچانک آ جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ جان بھی نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اللہ نے فرمایا استعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، لیکن جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر حال میں جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف بغاوت کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرے گا، من مرضی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، کفر و شرک میں لت پت ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بدعات و خرافات کے وادیوں میں بھٹک کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، ان تمام لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم اس کو گھیر کر کے رکھا ہوا، یعنی ہر حال میں اس کے اوپر عذاب آئے گا، دنیا میں آئے نہ آئے، لیکن آخرت میں جہنم کا عذاب اس کے لیے مقرر ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا یوم یغشا، اللہ نے فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ جو جہنم ہے انکار کرنے والوں کو گھیر کے ہوگا۔ کب؟ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے بھی ان کو ڈھک لے گا اور ان کے نیچے سے بھی ان کو ڈھک لے گا، یعنی جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا تو جہنم کا جو آگ ہوگی صرف ایک طرف سے نہیں لگی، بلکہ اوپر سے بھی آگ ہوگا، نیچے سے بھی آگ ہوگا، چاروں طرف سے آگ کو گھیرا ہوگا، آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا اور آگ کا ہی بچھونا ہوگا، آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا، آگ کا ہی بچھونا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ الاعراف آیت نمبر 41 میں فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ایسے نافرمانوں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والوں، من مرضی کی زندگی گزارنے والوں، نفس کے پیچھے بھاگنے والوں، بدعتیوں، خرافاتیوں اور مشرکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان کے لیے جو جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا بچھونا ہوگا اور اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ ابھی ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب سوتے ہیں تو بستر بچھاتے ہیں نا، پورا جسم کہاں لگا ہوتا ہے؟ بستر پہ لگا ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ اوڑھ لیتے ہیں، گویا ٹوٹل باڈی کیا ہو گیا؟ کور ہو گیا۔ ویسے ہی آگ سے پورا باڈی کور ہوگا اور بدن جل رہا ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے بارے میں قرآن کریم میں کئی مقام بھی بیان فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ کا عذاب اس کو چاروں طرف سے لپٹے ہوگا، اور مزید اللہ نے فرمایا وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کام تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو کرتوت تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اس کا اب مزہ چکھو۔ یعنی صرف جہنم کے آگ میں جل نہیں رہے ہوں گے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہوگی، سرزنش بھی ہو رہی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل خوف، سائیکولوجیکل ڈر، یعنی نفس کے اوپر ڈر بنانا۔ ایک تو اوپر جسم کے اوپر عذاب ہو رہا ہے آپ کا، اور ان کے نفس کو بھی ایک دم ڈرا دیا جائے گا کہ لو عذاب کا مزہ چکھو۔ بہت دنیا میں اپنا من مانی کرتے تھے، بہت دنیا میں اپنے حساب سے چلتے تھے، دنیا پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آیا، اس کو پیروں تلے روندنے میں تم لوگوں کو ایک رتی بھی ٹائم نہیں لگتا تھا۔ لو اب اللہ مزہ چکھو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ قمر کے اندر بیان فرمایا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور اس دن کو یاد کیجئے جب ان کو منہ کے بل جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا مس سقر، اب یہ جہنم کا مزہ تم چکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ طور کے اندر بیان فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ دن کو یاد کرو جب ایسے نافرمانوں کو، ایسے باغیوں کو دھکا دے کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، کیا جادو ہو گیا، دکھ نہیں رہا ہے؟ اسلوہا، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تم جہنم میں جلتے ہوئے چاہے صبر کرو چاہے نہیں صبر کرو، تمہارے لیے ہوگا، تم کو عذاب میں مبتلا رہنا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین مکہ یا دنیا میں کوئی بھی جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بالکل مقرر ہے، اور جب اللہ کے عذاب میں کوئی بندہ پھنس جائے گا پھر وہ جہنم میں اس طرح سے جلے گا کہ نہ وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ وہ مر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ